کوئی کہانی جب میرے قلم سے نکل جاتی ہے تو اس کا چھپنا لازم ہو جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو۔ منٹو ایک ایسا نام ہے جسے لینے سے پہلے کہنے والا کچھ جھجکتا ضرور ہے، شاید اس لیے کہ جب منٹو نے لکھنا شروع کیا جھجکنا چھوڑ دیا۔ بے باک، بے خوف، بے تکلف سماج کی گندگی سے پردہ ہٹاتے گئے۔ منٹو کے افسانوں میں جو گندا ہے وہ در حقیقت گندا ہی ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 میں لدھیانہ کے ایک گاؤں سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ایک بیرسٹر اور سیشن جج تھے۔ منٹو کا بچپن بہت زیادہ شرارتوں میں گزرا۔ ان کو بچپن سے ہی تھیٹر کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے اپنے لڑکپن میں پہنچتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تھیٹر کا آغاز کیا۔ چونکہ منٹو کے والد صاحب کو یہ باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے منٹو کو کچھ دنوں بعد ہی اپنا تھیٹر بند کرنا پڑا۔ آپ نے اپنی 12ویں جماعت تک کی پڑھائی امرتسر سے مکمل کی اور اس کے بعد 1931 میں ہندو سبھا کالج میں داخلہ لیا۔ ان دنوں امرتسر میں آزادی کی جدوجہد پرزور طریقے سے چل رہی تھی اور انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد کے نعرے گلی گلی میں سنائی دیتے تھے۔ 1932 میں جب بھگت سنگھ کی پھانسی کو کچھ ہی دیر گزری تھی تو منٹو کے والد صاحب کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے بعد منٹو کی ایسی سوچ پروان چڑھی جو آج بھی ہمیں ان کے ڈراموں اور افسانوں میں ملتی ہے۔ انہی دنوں میں منٹو کی ملاقات ایک جرنلسٹ عبدالباری سے ہوئی، جنہوں نے منٹو کو رشین اور فرینچ لٹریچر پڑھنے کی صلاح دی۔ رشین لٹریچر کا منٹو پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے لٹریری کریئر کا آغاز ہی وکٹر ہیوگر کے پلے دی لاسٹ ڈے آف کنٹمپٹ کے ترجمے سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے رشین لٹریچر کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اسی دوران میں ان کی پہلی کہانی تماشا لکھی گئی، جس میں منٹو جلیانوالہ باغ کو ایک 7 سال کے بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر 1934 میں وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے۔ یہاں آ کر منٹو یونیورسٹی کے پروگریسو اور تخلیقی ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات علی سردار جعفری سے ہوئی، جو ایک اردو شاعر، لکھاری اور کمیونسٹ تھے۔ اس کے بعد منٹو کے قلم کو ایک نیا رخ مل گیا اور انہوں نے اپنی دوسری کہانی انقلاب پسند لکھی۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ منٹو کی اخیر زندگی تک جاری رہا۔ 1936 میں منٹو کی اردو کہانیوں کی پہلی کتاب آتش بارے پبلش ہوئی۔ یونیورسٹی کے بعد منٹو نے کئی میگزین اور اخباروں میں بھی کام کیا۔ 1941 میں آل انڈیا ریڈیو کے لیے کام کرتے ہوئے انہوں نے کئی مختصر کہانیاں اور مضمون لکھے جو آگے جا کے منٹو کی شخصیت کی پہچان بنے۔ اس دور کو ان کے تخلیقی اعتبار سے سب سے سنہرا دور بھی مانا جاتا ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا، اس واقعے سے منٹو کی کہانیاں، ان کی سوچ اور ان کے لکھنے کا انداز بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس وقت منٹو نے ایک اہم فیصلہ لیا اور اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے اور اپنی آخری سانس تک لاہور میں ہی رہے۔ منٹو نے اپنے 42 سال کی مختصر زندگی میں بہت سی کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھے اور کئی بار منٹو اور ان کی لکھی ہوئی چیزوں پر مقدمے چلے۔ ان پر الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کی کہانیوں میں فحاشی ہوتی ہے، وہ وحشیاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں اور ان کی کہانیوں میں گالیاں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آپ کی کہانیاں کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، اوپر نیچے اور درمیان پر کئی سال عدالت میں مقدمے چلتے رہے۔ منٹو نے ہمیشہ اپنی کہانیوں کا دفاع کیا اور صرف ایک ہی دلیل دیا کرتے تھے کہ میں جو بھی لکھتا ہوں وہ ہمارے سماج کا آئینہ ہے، جو سچ میں ہو رہا ہے میں وہی لکھتا ہوں، اور اگر کسی کو میری کہانیوں سے اعتراض ہے تو اس کا مطلب ہے اسے سماج سے اعتراض ہے۔ منٹو بغیر کسی پچھتاوے کے سماج سے تو لڑ گئے، لیکن وہ لیور سیروسز نام کی بیماری سے نہ لڑ پائے اور 18 جنوری 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کے بٹوارے میں جو لوگوں کی زندگی میں بے سکونی پیدا کر دی گئی، وہ منٹو کے افسانوں میں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ منٹو نے ہندوستان کی تقسیم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں بہت زیادہ لکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی اس تقسیم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ہماری کتاب میں شامل کی گئی کہانی یزید بھی منٹو کی اسی رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم نے جب اپنی کتاب میں موجود اس کہانی کو پڑھا
تو ہمیں اس طرح کے کئی اور افسانے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ منٹو کا بظاہری طور پر لکھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تقریباً تمام تحریروں میں ہمارے معاشرے کے اس پہلو سے پردہ اٹھایا جاتا ہے جو بظاہری طور پر ہمارے یہاں بہت زیادہ باعزت اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یزید میں منٹو کا ہمیں وہ خاص انداز نظر نہیں آیا۔ ہمارا منٹو پر پریزنٹیشن کرنے کا اہم مقصد بھی یہی ہے کہ ہم منٹو کے اس خاص انداز پر روشنی ڈال سکیں جو انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں اپنایا۔ جب ہم نے اس طرح کے اور افسانے تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اسی انداز میں لکھے گئے ایک افسانے نے بہت زیادہ متاثر کیا جس کا عنوان کھول دو ہے۔ اس میں منٹو ایک باپ کی دکھ بھری کہانی سناتے ہیں اور ان تمام تکالیف کو بیان کرتے ہیں جو اس سے تقسیم کے نتیجے میں اٹھانا پڑی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی، 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک متلاطم سمندر دیکھا تو اس کے سوچنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں۔ وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ رہی تھیں۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا پتہ نہ چل سکا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ، کیا وہ اسے اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار ہوئی تھی؟ کیا بلوائی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ سکینہ کا دوپٹہ اس نے رکنا چاہا تھا، لیکن سکینہ نے چلا کر کہا، ابا جی چھوڑیے، لیکن سراج دوپٹہ اٹھا لایا تھا۔ لوٹ، آگ، بھاگم بھاگ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ، اور پھر اسے وہ رضاکار نظر آئے۔ بیٹا، تم رضاکار ہونا، لوگوں کو ڈھونڈتے ہو نا، خدا کے واسطے میری بچی کو بھی ڈھونڈ لاؤ۔ سکینہ نام ہے اس کا، بڑی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں ہے، اپنی ماں پر ہے۔ عمر تقریباً 17 سال ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، دائیں گال پر موٹا سا تل۔ ڈھونڈ لاؤ اسے خدا کے واسطے بیٹا، بیٹا میری بچی کو ڈھونڈ لاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے۔ بزرگوں، فکر مت کریں، ہم ڈھونڈ لائیں گے۔ اچھا بیٹا اچھا، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ ان کا بھلا کر دے۔ رضاکار نوجوانوں نے بڑے یقین کے ساتھ سراج کو یقین دلایا، اگر اس کی بیٹی زندہ ہے تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ ایک روز وہ نوجوان اپنی اسی خدمت کے لیے جا رہے تھے کہ انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی خوبصورت بھی تھی اور اس کے دانے گال پر تل بھی تھا۔ تمہارا نام سکینہ تو نہیں ہے؟ تم سراج الدین کی بیٹی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں تمہارے باپ سے ملواتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے لیکن سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی، اور پھر اس نے ایک دن رضاکار نوجوانوں کو کیمپ میں دوبارہ دیکھا اور بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا اور پوچھا، بچوں کیا تمہیں میری سکینہ کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے کہا، پتہ چل جائے گا بزرگوں۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کی دعا مانگی اور یوں اس کا جی اس قدر ہلکا ہو گیا۔ کئی روز بعد لوگوں کو ریلوے لائن کے پاس ایک لڑکی ملی، وہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ سراج الدین آہستہ آہستہ ہسپتال میں ان کے پاس گیا۔ یہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اس کا باپ ہوں۔ کھول دو، ڈاکٹر نے کھڑکی کھولنے کا کہا۔
डॉक्टर के खोल दो कहने पर मुर्दा दिशा में जुम्बिश हुई। सकीना, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। मंटो ने इस कहानी में भी अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए हमारे मुआशरे में छुपी हुई उन काली भेड़ों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की है जो बज़ाहिर हमें बहुत मोतबर नज़र आते हैं। मंटो की तहरीरें यकीनन हमारे मुआशरे का वो कड़वा सच हैं जिसका हमारा मुआशरा सामना करने से कतराता है। मंटो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। मंटो आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच कहने और सुनने का अहद कर लिया है। मंटो का मुनफरिद अंदाज अगली कई सदियों तक जिंदा ही रहेगा। मंटो का नाम उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक कोई ऐसा अफसाना निगार जन्म ना ले ले जिसके अफसानों में जो गंदा है वो गंदा रहेगा और जो नंगा है वो नंगा रहेगा।